قرآن ایک دستور، سارے اسلام کا ایک دستور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو قرآن کے اندر ہر حکم مل جاتا ہے، ہم کس طرح زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہم تعلق رکھیں، ہم کس طرح ایک دوسرے کا معاملہ جب درمیان میں کوئی چیز آ جائے تو کس طرح حل کرے، یہ ساری چیزیں ہم کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں۔ اب قرآن مجید کو سمجھنا، سیکھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اب یوں تو دنیاوی تعلیم کے بہت سے ادارے، دنیاوی تعلیم کے بہت سے انسٹیٹیوٹ قائم ہے، وہاں پر بچے ہمارے جا کر کے بہت سے چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، مگر جو اصل تعلیم ہے، مگر جو اصل مقصد ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا حصول کریں، دنیاوی تعلیم کو حاصل کریں۔ جب بندہ دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس میں اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ اب کون سی بات کو پڑھنا ہے، کون سی بات کو سمجھنا ہے، کون سی بات کو چھوڑنا ہے۔ شرکیہ چیزیں بھی آج کل سلیبس کے اندر شامل کی جا رہی ہیں۔ سلیبس کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو لاشعوری طور پر بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ اسلام کے جو مخالف چیزیں، وہ چیزوں کو بھی رکھا جا رہا ہے، جس سے بچوں کے لاشعور میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ اب بچے کا ذہن بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، جو پہلی چیز پڑھے گی وہی چیز اس کے بار بار ذہن میں رہے گی اور وہی چیز کو وہ اپنائے گا کہ ہمارے استاد نے، ہمارے ٹیچر نے اسی طرح پڑھایا تھا۔ تو بچہ شروع میں بچپن میں قرآن پڑھ لے گا، قرآن کی بنیادی چیزیں سمجھ جائے گا، تو الحمدللہ امید ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے اس کا دماغ اور دل صاف ہو جائے گا اور وہ دوسرے علوم کو بھی حاصل کرنے کے لیے آسانی سے وہ چیزوں کو حاصل کر لے گا۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دنیاوی تعلیم میں ایسے ایسے چیزوں کو پیش کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے جو ریاضی حساب کی تعلیم جو ہے بالکل شروع میں پڑھی، مگر یہ دین کی برکت، دین کی تعلیم کی وجہ سے معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ ریاضی داں جو بہت بڑا پروفیسر تھا ریاضی کا، وہ ریاضی کا پروفیسر بھی ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے پاس آ کر سامنے بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کیا۔ آج جو ہے دنیا سائنٹسٹ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ سورج کی شعاعیں زمین پر پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے، سورج کا جو نظام ہے، نظام شمسی ہے، یہ نظام شمسی کیا ہے، یہ علم حیت کیا ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے کوشش کر رہے ہیں لوگ، مگر ہمارے اکابرین نے علم دین حاصل کیا، قرآن کو بغور پڑھا، احادیث کا بغور مطالعہ کیا، تو یہ علوم آسان ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رجحان کرائیں، ان کا دینی تعلیم کی رغبت دلائیں۔ ایسے مدرسوں کی ضرورت، لوگ کہیں گے ایک ہی محلے میں وہاں بھی مدرسہ ہے، یہاں بھی مدرسہ ہے، یہاں بھی مدرسہ ہے، وہاں بھی مدرسہ ہے۔ مدرسہ آج کے زمانے میں، فی زمانے میں جہاں کہیں بھی ہو، جتنے بھی ہوں گے اتنے کم پڑھیں گے، جتنے بھی ہوں گے کم پڑھیں گے۔ اس لیے ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بالکل مدرسہ بازو میں ہو، مدرسہ ہمارے گھر کے بازو، اتنی دور کہاں جائیں، جبکہ پہلے کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دور جاتے تھے، مگر اب حال یہ ہو گیا ہے کاہلی سستی کی وجہ سے کہ بالکل قریب رہنے پر بھی ہم حاصل نہیں کر رہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عبد الرحمن اور ان کے پورے ٹیم اور ان کے خاندان والوں نے جو یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر جو ہے ایک دینی درسگاہ قائم کی جائے اور اس دینی درسگاہ میں جو ہے ہماری قوم کے بچے اور بچیاں صحیح تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، صرف اسی جگہ پر ہی نہیں بلکہ پورے علاقے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں اہلیان محلہ اور یہاں جنہوں نے قائم کیا وہ لوگ کہ جس کی وجہ سے یہاں پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تا دیر قائم رکھے اور منظم
اور بہترین طریقے سے تعلیم ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں قبول فرمائے، اور جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے وسیلے میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس محلے میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے غرض سے ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا ہے، جن حضرات نے اس میں دامے گرمے سکھنے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمت قبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کی بات یہ کہ یہ عمارت قائم ہو گئی ہے۔ عمارت کا نام مدرسہ نہیں، تعلیم درس و تدریس کا نام مدرسہ ہے، اور مدرسے کا آغاز انشاءاللہ العزیز کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ وقت یہ ہے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک۔ برکات فاطمہ یعنی گلشن فاطمہ کی جو فارغات ہیں، ان میں سے ایک معلمہ یہاں خدمت کرنے کے لیے قطر ہو پائی ہے، وہ عصر کے بعد آئیں گی۔ عصر سے لے کر مغرب تک بچوں کو دینی تعلیم کی تعلیم دے گی۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید، قرآن شریف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہوانہ پیٹ میں میلاد گلی میں ایک قدیم عاشق خانہ تھا۔ یہاں پر اس عاشق خانے کو ایک مدرسے کی صورت دے دی گئی ہے۔ اس مدرسے کا نام حسنین کریمین رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل سے یہاں دینی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے اور مزید خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔